انسانی تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ زبانوں کا جو عروج ہے مختلف ملکوں میں، اس کی ایک تاریخ ہے، اور سب سے زیادہ کامیابی انسان کو یہ بھی ملتی ہے کہ جب وہ زبان میں مہارت پیدا کرے تاکہ اپنی بات بہتر طریقے پر پہنچا سکے۔ میں نے کل بات عرض کی تھی، ایک تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے بات پہنچا دے، الفاظ منتقل کر دے، اور ایک یہ ہے کہ وہ کیفیت منتقل کرے۔ زبان اور ادب کا یہ فرق ہے۔ ادب اس کو کہتے ہیں کہ وہ کیفیت منتقل کرے، اور کیفیت منتقل کرنے کے لیے معمولی زبان کافی نہیں ہے، بلکہ لٹریچر کی جو زبان ہوتی ہے، ادبی زبان، اس میں مہارت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں سب مختلف زبانیں ہیں، اور یہ ذمہ داری بحیثیت امت مسلمہ کے جو خیر امت ہے اور ساری دنیا اور عالم انسانیت کے لیے ہے، کہ اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ مختلف زبانوں میں مہارت پیدا کرے، خاص طور سے ہمارے علماء، اس لیے کہ علماء دین سے واقف ہیں۔ اگر وہ زبانوں میں مہارت پیدا نہیں کریں گے تو دین کون پہنچائے گا؟ اس وقت کا بڑا المیہ ہے، اللہ کا فضل ہے کہ احساس پیدا ہو رہا ہے، ورنہ یہ المیہ رہا ہے کہ جو لوگ دین سے واقف ہیں وہ زبان سے واقف نہیں، اور جو زبان سے واقف ہیں وہ دین سے صحیح واقف نہیں۔ اسی لیے جو ترجمانی ہوتی رہی ہے اس میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، اور جو بات صحیح پہنچنی چاہیے بجائے اس کے ایسی باتیں لوگوں تک پہنچی ہیں جس سے بجائے دین کا صحیح فہم حاصل ہونے کے بجائے لوگ ادھر ادھر کہاں کہاں بھٹکتے پھرے ہیں۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک اچھی زبان کا انتخاب کیا جو عالمی زبان ہے۔ انگریزی زبان کی اس وقت اہمیت ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ دنیا میں مختلف ملکوں میں مختلف زبانیں ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بعض زبانیں ایسی ہیں جو شاید بہت زیادہ بولی جاتی ہیں، رشیا میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں، چائنا میں اپنی زبان ہے اس کی، چینی بولی جاتی ہے وہاں۔ تو یہ اپنی اہمیت ان زبانوں کی اپنی جگہ پر ہے، اس کی ایک بڑی تعداد ہے بولنے والوں کی۔ لیکن انگریزی زبان کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمارے مشرقی ملکوں میں بھی اور مغربی ملکوں میں تو خاص طور سے وہ زبان ہی ہے وہاں کی، لیکن مشرقی ملکوں میں بھی کہیں نہ کہیں اس کی بہت اہمیت ہے، اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے عام طور پر زبان سمجھتا ہے۔ اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں عالمی زبان کی حیثیت سے، اس میں فرانس کی بھی بڑی اہمیت ہے، فرانس میں جو زبان بولی جاتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت انگریزی کو ہے یہاں کی ملکوں کے اعتبار سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو مہارت پیدا کی ہے وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس کو یاد رکھیے کہ یہ اصل ہماری جو بنیادی ذمہ داری ہے، اس بنیادی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یہ زبان اس لیے نہیں سیکھی جاتی کہ اس کو آدمی دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے، تو اس میں اور دوسرے عام لوگوں میں فرق نہیں رہتا۔ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ تبلیغ دین کی ہے، اور تبلیغ دین کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے ہمیں ان وسائل کو اختیار کرنا چاہیے۔ کہ انگریزی زبان اس میں اس وقت بہت اہمیت رکھتی ہے کہ اگر اس میں کوئی مہارت پیدا کرتا ہے، اور وہ صرف یہی نہیں کہ معافی ضمیر ادا کر لے بلکہ وہ گویا کہ جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، تو بہت کامیاب ہے۔ لوگ اس کی بات کو سمجھتے ہیں، اور پھر جو بات وہ پہنچانا چاہتا ہے وہ بات دلوں تک پہنچتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں مشق کر رہے ہیں، آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات اچھی طرح راسخ ہونی چاہیے کہ آپ جہاں بھی رہیں آپ ایک مبلغ کی حیثیت سے، ایک داعی کی حیثیت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمائندے کی حیثیت سے آپ کو رہنا ہے، اور آپ ہر حیثیت سے دکھائیں امت کو، ساری دنیا کو، کہ آپ کی زندگی کیسی ہے، آپ کا رہن سہن کیسا ہے، آپ کی زبان کیسی ہے، آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ زبان تنہا کافی نہیں، جب تک کہ ہماری زندگی بھی وہ نمونے کی زندگی نہ ہو جو ہم سے مطالبہ ہے۔ جب وہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں تو آدمی ایک نمونے کی زندگی پیش کر سکتا ہے، اور دنیا انسانیت کے لیے مفید بن سکتا ہے، اور یہی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ندوۃ العلماء کا یہی سب سے بڑا امتیاز ہے۔ اور اکثر میں نے بات عرض کی، تفقہ فی الدین تو بنیاد ہے، ہمارے مدارس میں اس کی اہمیت ہمیشہ رہی ہے، اور اگر یہ نہ رہے تو مدرسے گویا کہ اپنی بنیادوں کو ختم کر دیں گے۔ تفقہ فی الدین تو اصل ہے، لیکن ندوۃ العلماء نے اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوشش کی کہ انذار قوم کا کام بھی ہو، اور انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت قرآن مجید بیان کی گئی کہ ان کو بلسان القوم بھیجا گیا۔ وہ جس
قوم کے فرد تھے، جس خاندان کے تھے، اسی زبان کے بولنے والے بلکہ اس کے ماہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اور یہ عربی زبان جو قریش کی گویا کہ بنیادی زبان رہی ہے، اس کے سب سے زیادہ ماہر قریش تھے، اور قریش میں اس کے سب سے زیادہ ماہر بنو ہاشم تھے، اور بنو ہاشم میں اس کے سب سے زیادہ ماہر اگر کوئی شخصیت ہے تو حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے، اور اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ زبان کا بھی عطا فرمایا کہ اس کا اثر اس وقت کے تمام لوگوں پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کلام دیا وہ کلام پاک اللہ کا کلام عربی زبان میں اترا، اور اس کی جو معجز بیانی تھی اس کا جو اثر لوگوں پر پڑا، اس دور کے لوگوں پر کہ جو عربی زبان کے بارے میں اپنے اوپر ناز رکھتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی زبان نہیں جانتا۔ یہ جب قرآن مجید نے کہا کہ ایسا بنا کر لے آؤ، عاجز رہ گیا۔ سب سے بڑھ کر دشمن چاہے بنا سکتے تھے تو ضرور بنا کر لاتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کے بس سے باہر ہے۔ آج کوئی دعویٰ کرے تو کیا کرے، لیکن جو اس کے سب سے زیادہ اگر مستحق تھے اس زبان کے سب سے بڑھ کر جاننے والے، وہ عاجز آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی معجز بیانی عطا فرمائی، اس کے نتیجے میں ایک اثر پڑا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اخلاق نبوی بھی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا عکس بھی ہو، اور پھر جب زبان داری ہوگی، آپ کی زبان سے بات کہے گا تو وہ دل پر اثر کرے گی، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ جو کام ہمارے ذمے ہے اس آخری امت کی حیثیت سے جو امت دعوت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم انسانیت کے لیے برپا کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، آج یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور میں نظرۃ العلماء کے ایک ذمہ دار اور خادم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ نظرۃ العلماء اسی لیے قائم ہوا کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جو دین کی صحیح ترجمانی کر سکیں، ان کے اندر تفقہ فی الدین کے ساتھ، دین کی صحیح سمجھ کے ساتھ، اور اس کے مزاج کی پوری رعایت کے ساتھ اللہ نے زبان کی وہ صلاحیت دی ہو کہ وہ جس قوم میں جائیں پوری بات اپنی طاقت کے ساتھ اور پوری حقیقت کے ساتھ وہ کہہ سکیں، اور اس کے اثرات مرتب ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمیں علاقائی زبانوں میں بھی مہارت پیدا کرنی ہے۔ آپ مختلف صوبوں کے ہیں، آپ کو جہاں جانا ہے، آپ کو کار نبوت انجام دینا ہے، اور کار نبوت انجام دینے کے لیے اس وہاں کی قوم کی جو زبان ہے اس میں مہارت پیدا کرنی ہے، لیکن انگریزی زبان اس حیثیت سے بہرحال بلند ہے کہ وہ ایک دنیا کی زبان، دنیا کے مختلف ملکوں کی زبان، کسی ایک جگہ کی نہیں ہے۔ اور یہاں کے جو مشرقی ملک ہیں، یہاں سے کہ عرب ملکوں کا حال یہ ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں ایک اثر ان کے اوپر ہے، اور اس سے پہلے کا زمانہ گزرا ہے جب سامراجی نظام تھا اور دنیا کا ایک بڑا حصہ انگلینڈ کے تابع تھا، برطانیہ کے گویا کہ سامراج میں تھا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ نہ جانے یہ زبان کون سی ہے، یہ افراد کون سے ہیں، ابھی بھی اس کے اثرات باقی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، زبانیں اللہ کی ہیں، اللہ نے مختلف قوموں کو مختلف زبانوں کے ساتھ رکھا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تک بات پہنچائیں، اور بات پہنچانے کے لیے ہمیں ان کی زبان میں مہارت ضروری ہے، ان کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنا ایسا نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ پھر اس کے ساتھ جب اپنی بات ہم زبان سے نکالیں گے تو اس کا وزن ہی کچھ اور ہوگا، اس کے اثرات ہی الگ ہوں گے۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان عزیزوں کو جنہوں نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور میں شکر گزار ہوں ہمارے محترم مولانا طارق رشید صاحب، میں کیا مہمان بھی رہا، بڑی محبت کے انہوں نے معاملہ کیا، اور اللہ ان سے بڑا دین کا کام لے رہا ہے جو میں نے دیکھا وہاں پر دعوت کے جس طرح یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو ذریعہ بنا رہا ہے ہدایت کا، کتنی بڑی سعادت کی بات۔ ہمارے مولانا خالد صاحب کو سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ یہ قیادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے۔ تو باقی جو ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے ذمہ دار حضرات موجود ہیں، ہمارے جناب ڈاکٹر اسلم صاحب جو شعبے کے انگریزی کے یہاں کے ذمہ داروں میں ہیں اور معتمد مال ہیں، ہمارے مولانا عتیق صاحب تشریف رکھتے ہیں، دوسرے حضرات ہیں، میں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں بحیثیت خادم کے، اور امید کرتا ہوں کہ آج ایک پیغام لے کر آپ جائیں گے، آپ نے جو کچھ سیکھا ہے آپ اس کو آگے بڑھائیں گے، اور تبلیغ دین کا انشاءاللہ اس کو ذریعہ بنائیں گے، اور اپنے آپ کو آپ سمجھیں گے کہ نمائندہ رسول ہیں، اور یہ بڑی نمائندگی ہے اور ایک بڑی امانت ہے جو اللہ نے آپ کے سپرد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے تیار فرمائے، اور جس طرح عالم انسانیت کو افراد کی ضرورت ہے جو صحیح بات کہہ سکیں اور ایک نمونے کی زندگی پیش کر سکیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں شامل کرے، اور اللہ آپ سے دین کا کام لے۔ میں پھر شکر گزار ہوں اور اسی شکریہ کے ساتھ یہ بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔